علینا آپ کا کیا, ہاؤ وڈ یو ریفلیکٹ آن دس کہ وجہ کیا ہے کوئی الائنس نہ بننے کی؟ دیکھیں میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جو آبجیکشن ریز کیا جا رہا تھا وہ اسی بنیاد پہ کیا جا رہا تھا کہ اگر تو جو لیڈرشپ ہے اس کو وکلا کے بجائے اگر سیاستدان لیڈ کر رہے ہوں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک سیاسی اسٹریٹجی ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے, وہ ایک فقدان یا وہ ایک گیپ ضرور پاکستان تحریک انصاف فیس کرتی ہے اور اس کا ان کو خمیازہ اٹھانا پڑا ہے. اپوزیشن کی الائنس کا اس حد تک وہ جو گرینڈ الائنس کی بات کی جائی تھی اس کا وجود میں نہ آنا تاحال مولانا صاحب کے ساتھ بھی, آلدو مولانا صاحب کی پارٹی کے اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو ایون برملا آ کے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جی ہمیں اپروچ نہیں کیا گیا دیگر معاملات پہ, اور جو اتھارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو اختیارات ہے وہ اصل ہے کس کے پاس. ہر کوئی اتھارٹی کلیم کر رہا ہوتا ہے, ہر جو بیانات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے منیب کہ کس حد تک اس پہ تضاد نظر آتا ہے. سو لہٰذا یہ تمام وہ ایسے عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک اپوزیشن الائنس وجود میں اس طرح سے نہیں آئی, آلدو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک پلیٹ فارم بنایا گیا لیکن وہ بھی ایک پورٹنٹ تھریٹ کے طور پہ نہیں نظر آتا, اور وہ بھی اگین حکومت کو اس طرح سے پریشر میں نہیں لے کر آیا جا سکا. سو دیگر سیاسی جماعتوں کو اب اگرچہ ان کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چاہے وہ دیگر جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے گا, مہرنگ بلوچ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, آلدو میرے خیال سے یہ ایک ایسا پیغام مہرنگ بلوچ کا نام لے کے دیا جا رہا ہے کہ جس سے ریاست کی جس حوالے سے ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن حالیہ دنوں میں نظر آئی ہے. سو کس طرح سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک واضح اپنی حکمت عملی لے کر سامنے آنا ہوگا. نیازی صاحب اس ایشو کے اوپر obviously your word matters a lot. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اتحاد نہیں بنا پائی؟ یہ 2 مہینوں کی تو کہانی نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ تحریک انصاف جب سے اپوزیشن میں آئی ہے کم و بیش 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. پہلے انہوں نے 1 سال سولو فلائٹ کی اور عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت میں تقریباً وہ جتنا انہوں نے کام کیا اس میں انہوں نے ان کو شاید وہ سمجھتے تھے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی طور پہ جب وہ جیل میں گئے تو عبدالصمد اچکزئی صاحب کو بھی آن بورڈ کیا گیا, ان سے پہلے بھی وہ نیگوشیشن میں تھے. اصل میں جس کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان, اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد بنانا چاہتی ہے تحریک انصاف. اس کی وجہ میرا خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال کیا ان کا جتنی تحریک انصاف جب سے بنی ہے ان کے ریلیز, ان کے دھرنے, ان کی جو کچھ ان کی احتجاجی تحریکیں ہیں انہوں نے بری طرح ناکامی کا سامنا کیا ہے. اب شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک مین پاور ہے اور اس مین پاور کے ساتھ یا وہ ایک جب بھی وہ آئے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے 50, 60, 70 ہزار لاکھ بندہ لانا ان کے لیے بالکل کسی طور مشکل نہیں ہے, کسی شہر میں بھی مشکل نہیں ہے. تو وہ خواہش تو یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں, قطع نظر کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 12-13 سال بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب اور ان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ جس طور طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تضحیق کرتے رہے ہیں, جس طریقے سے ان کا وہ ایک ان کا تمسخر اڑاتے رہے ہیں, ان کی نیم کالنگ ہوتی رہی ہے, ان کو القابات سے نوازا گیا ہے, اتنی ایک دینی مذہبی اور ایک قومی شخصیت کے بارے میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ اس کو بھی شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نظر کر دیتے اور انہوں نے اس کی بتایا بھی صحیح اور خاصی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی رہے. لیکن تحریک انصاف کے وہ تو ایک تو وہ ان کو ظاہر ہے ضمانت چاہتے ہوں گے کہ پھر وہ اس طرح کا کوئی جو ہے کھیل نہیں کھیلے گی جس میں جو پھر یکدم وہی معاندانہ رویہ اختیار کرے, اور دوسرا ان کی اور بھی کچھ شرائط ہوں گی. تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا جو مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کرنا تھا وہ بن کھلے مرجھا چکا ہے. اب تحریک جو ہے وہ 2 مہینے کی بات تو نہیں ہے, پورے میں نے تو بتایا 3 سال سے ایک وہ اکیلے چل رہے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ آئندہ جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف اکیلی ہے اور اکیلی ہی چلے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, نہیں واپس رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا اب ایک نئی جو بات ہے منصور صاحب میں آپ کے ساتھ ہم نے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی جو تحریکیں چلی ہیں یا جو احتجاج تھا خاص طور پر پچھلے سال نومبر میں, کیا ہم یہ کہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی؟ بشرا بی بی صاحبہ باہر تھی, سب کچھ ہوا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے بیٹھ کے وہ تحریک چلائیں گے اور راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, سلمان راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کی ہدایات پر عمل کرائیں گے. تو کیا یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ یہ تحریک عمران خان صاحب کیسے چلا پائیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک اس تحریک کو نئی پیکنگ کے اندر لے کر آئے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ عام طور پہ صرف کا ایک ڈبہ جو ہے نا وہ اکثر اوقات نئی پیکنگ میں آتا ہے, صرف ایکسل پلس اس طرح کر کے, میں نے بلا وجہ بیٹھ کے مشہوری بھی کر دی صرف کی. تو اسی طرح تحریکیں بھی جو ہے نا وہ نئے جذبے کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ, نئی پیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں. اگر آپ تحریکیں اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی پتہ نہیں کتنی تحریکیں شروع کر چکی ہے جب سے حکومت سے گئی ہے. سائفر کے حوالے سے تحریک چلائی گئی, اس کے بعد فروری کے الیکشنز 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے کیمپیننگ ہوئی, بعد میں اس کے بعد یہ تحریک آئین تحفظ پاکستان اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیمپیننگ ہوئی, لیکن کوئی بھی جو ہے وہ سکسیس نہیں مل سکی. سو بیسیکلی یہ اب پرانی ہی وہی تحریک ہے, ایک نئی پیکنگ کے اندر آ رہی ہے. اس مرتبہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اسے لیڈ کریں گے. آف آل دا پیپل عمر ایوب صاحب کو اگر آپ اس تحریک کا سربراہ بنا رہے ہیں یا ان کو انچارج بنا رہے ہیں تو ان کا تو ماضی جو ہے وہ مطلب خود اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ چلتا آیا ہے. خود ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جو ملک میں ڈیموکریسی کو ختم کرنے والی فیملی ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے ہے جس نے آپ کو مختلف جماعتوں میں, عمر ایوب صاحب نے مسلم لیگ نون کا مزہ بھی چکھا, مسلم لیگ قاف کا مزہ بھی چکھا, پاکستان تحریک انصاف میں بھی آئے, جمہوریت پہ کتنا کو یقین رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو عمر ایوب صاحب سے اگر امیدیں جو ہیں وہ اگر باندھ لی گئی ہیں اور اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا مارکا مار لیں گے تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. خریدا آپ کے نزدیک یہ آسان ہوگا عمران خان صاحب کے لیے یہ تحریک چلانا؟ دیکھیں ایک تو آپ کے ایک اور زبردست سوال, آپ کا اس سوال کا شارٹ آنسر تو یہی ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی نہ چلا سکے گی نہ چل سکتی ہے. اس میں پی ٹی آئی کے اپنے اندر کی ڈویژن, عمران خان کا مسٹرسٹ, ایک بار پھر ابھی دیکھیں انہوں نے اپنے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن جو علی امین گنڈا پور تھے ان پر مسٹرسٹ کر دیا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا, بلکہ سائیڈ لائن کیا ان کو کھڈے لائن لگا دیا, ان کو ہٹا دیا پروٹیسٹ کے تمام تر تیاریوں میں سے اور کہا کہ جی بس وہ صرف گورننس پہ توجہ دیں. تو گورننس کی تو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے آپ خود بھی وہاں دیکھ لیں جا کے, اور وہاں کے تمام صحافیوں سے یا مقامیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کے پی کی گورننس کی صورتحال بتا دیں گے اور وہاں کی حکومت کی بھی. سو عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر بھی عدم اعتماد کر دیا, وہ بیرسٹر گوہر پر بھی اعتماد نہیں کرتے, وہ عمر ایوب پر بھی اعتماد نہیں کرتے, وہ سلمان اکرم راجہ پر اعتماد نہیں کرتے, سب سے بڑھ کے وہ اپنی بہنوں پہ علیمہ خان پر اعتماد نہیں کرتے, کسی پر وہ اعتماد نہیں کرتے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی راستے میں سارے پرے پرے ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو ڈائریکٹلی مجھ سے کرے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں بات کرے گی؟ اس وقت میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ 10 مئی 2025 کے بعد اصل نیا پاکستان بنا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے, پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی ضرورت ہے.